السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ محنت تو کرتے ہیں لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا؟ کیا گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے؟ پریشان نہ ہو، آج میں آپ کو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی وہ 5 باتیں بتاؤں گا جن پر عمل کرنے سے آپ کے گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ استغفار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ ان پر آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور دوسری چیز کہ جو ہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے۔ اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ کہ شکر گزاری۔ اللہ کا جو ہے وہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور جو اس پر شکر کرے، شکایت کرنا چھوڑ دے، برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ اور چوتھا طریقہ کہ با جماعت نماز اور صدقہ۔ نماز رزق کی چابی ہے اور اپنی کمائی میں سے چاہے تھوڑا ہی صحیح اللہ کی راہ میں نکالیں۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے پاک اور زیادہ کرتا ہے۔ اور پانچواں طریقہ کہ صبح کے وقت کام کا آغاز۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ دیر سے اٹھنے والوں کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اپنا کام فجر کے بعد فوراً شروع کر دیں۔ تو ان 5 باتوں پر صرف 1 ہفتہ عمل کر کے دیکھیں، آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اور آپ کے سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔